أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آئیے آج کے نئے سبق چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کا علم ہے کہ ہم نے مدات فرعی کی دو قسمیں پہلے پڑھی، ایک مد متصل اور ایک مد منفصل۔ مد متصل کہتے ہیں حرف مدہ کے بعد سبب مد حمزہ اسی لفظ میں ہو، اور مد منفصل کہتے ہیں کہ حرف مدہ کے بعد سبب مد دوسرے لفظ میں ہو، اگلے لفظ میں۔ تو پہلی کو جو مد متصل ہے اس کی مقدار میں توسط ہے، 2.5 سے 3 الف، اور بعض قرائے نظام جو ہیں وہ 4 الف بھی کہتے ہیں، لیکن مد منفصل کے اندر توسط کے ساتھ ساتھ قصر بھی جائز ہے۔ توسط اور قصر دونوں جائز۔ اپنے طرف بند کرنے دی مائک اپنے۔ اور مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں، مد منفصل کو مد جائز کہتے ہیں۔ اب تیسری قسم ہے مد فرعی کی، مد بدل۔ یہ مد بدل جو قرات ہم پڑھتے ہیں، قرات امام عاصم، روایت امام حفص، اس میں نہیں یہ مد کی جاتی۔ مد اصلی تو ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ آگے چل کو آپ کو پتہ چلے گا، اس میں یہ نہیں ہوتی مد روایت حفص میں، لیکن جو قرات سبع کی بعض قراتوں میں یہ مد ہوتی ہے۔ تو چلو اس میں ہمارے لیے، آپ کے لیے جب ہم قراء کو سنیں گے تو ہمیں سمجھ جائے گی کہ ماشاءاللہ یہ قرات سبع میں پڑھ رہے ہیں۔ مد بدل کی تعریف، مد فرعی کی تیسری قسم مد بدل۔ سب پڑھیے ذرا مد بدل کی تعریف۔ مد فرعی کی تیسری قسم مد بدل۔ نمبر 1، مد بدل کی تعریف۔ مد بدل اس کو کہتے ہیں جس میں سبب مد حمزہ حرف مدہ سے پہلے آتا ہے۔ خیر یہ ذرا یہاں پہ ہم نے آگے پڑھا ہے کہ سبب مد حرف مدہ کے بعد آتا ہے، جیسے ما ان الف کے بعد حمزہ آیا ہے، اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں سبب مد حرف مد سے پہلے آتا ہے، جیسے آ حمزہ زبر الف آ، یا حمزہ کھڑی زبر آ۔ آپ دیکھتے ہیں حمزہ پہلے ہے اور الف حمزہ کے اوپر زبر کے بعد الف ہے یا کھڑا زبر ہے وہ بعد میں ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اگر سبب مد بعد میں آ جائے تو آپ لمبا کرتے ہو، تو سبب مد پہلے آ جائے تو بھی تو لمبا ہو سکتا ہے نا۔ آنو میں آپ دیکھیں حمزہ زبر الف آ، تو یہ کھڑی زبر سے بھی یہ کام لے لیتے ہیں، کیونکہ کھڑی زبر قائم مقام ہوتی ہے الف مدہ ما قبل مفتوح۔ تو اب الف مدہ سے پہلے حمزہ جو آ گیا ہے تو یہ تھا لفظ اَأْمَنُوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اَأْمَنُوا كَمَا أَأْمَنَ النَّاسُ۔ تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی الف حرکت کے برابر زبر سے، پہلے حمزہ پر زبر ہے تو دوسرے حمزہ کو الف سے بدلیں گے تو ہو جائے گا آ،
تو اب کہتے ہیں آمنو میں جو پہلا حمزہ ہے وہ سبب مد ہے. اب اس کو آپ اس طرح پڑھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. یہ سمجھائیے جی صاحب. جی جی. ہاں. اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اور سکون نہیں ہوتا. اور حرف ہاں مدہ کے بعد حمزہ اور سکون نہیں ہوتا اور اس کو مد مد بد اس کہتے لیے ہیں. کہتے ہیں. تو یہاں دوسرا حمزہ حرف مدہ سے بدل جاتا ہے. جی ان کی صورت کہ دو حمزہ ایک لفظ میں اس طرح جمع ہوتے ہیں کہ پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہوتا ہے. پہلا اپنی صورت پر باقی رہتا ہے اور دوسرا ساکن پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف مدہ سے بدل جاتا ہے. اس کی تفصیل اس طرح ہے. پڑھیے ذرا. اگر پہلے حمزہ پر پڑھیے. اچھا پڑھیے ابھی. اس کی تفصیل اس طرح ہے. بولیے. اگر پہلے حمزہ پر زبر ہو تو دوسرا حمزہ ساکن الف سے بدل جاتا ہے. جیسے آمنو سے آمنو. اگر پہلے حمزہ پر پیش ہو تو دوسرا حمزہ ساکن واو سے بدل جاتا ہے. جیسے اوتینا سے اوتینا. اب جب یہاں پہ قرات سبا والے بزرگ مد کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اوتینا. یہ آگے چلیے. اگر پہلے حمزہ کے نیچے زیر ہو تو دوسرا حمزہ یا سے بدل جاتا ہے. جیسے ایمانن سے ایمانن. اور جب اس حمزہ کو دیکھیے یہ تو جو دوسرا حمزہ ہے ای میں یہ تو بن گیا الف. یہ بن گئی یا. اب یا سے پہلے یہ الف جو زیر والا یہ حمزہ ہے نا اب یہ سبب مد بن گیا ہے. اگر بعد میں بن سکتا ہے تو پہلے بھی بن سکتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں تو یہاں پہ وہ پھر مد جو ہے نا وہ ڈائی الف کریں گے. ٹھیک ہے. راجہ صاحب آپ بھی پڑھیے یہاں سے. اگر پہلا حمزہ یہ اس کی تفصیل اس طرح ہے. راجہ صاحب آپ بھی پڑھے ذرا یاد ہو جائے. بسم اللہ. اس کی تفصیل اس طرح ہے. اگر پہلے حمزہ پر زبر ہو تو دوسرا حمزہ ساکن الف سے بدل جاتا ہے. جیسے منو سے آمنو. اگر پہلے حمزہ پر ہو تو دوسرا حمزہ ساکن. ٹھیک ہے. پہلے حمزہ پڑھیے. اگر پہلے حمزہ پر پیش ہو تو دوسرا حمزہ ساکن واو سے بدل جاتا ہے. جیسے اوتینا سے اوتینا. اگر پہلے حمزہ کے نیچے زیر ہو تو دوسرا حمزہ یا سے بدل جاتا ہے. جیسے ایمانن سے ایمانن. ہاں جی حافظ عمر آپ بھی پڑھے ذرا. اس کی تفصیل اس طرح ہے. جی اس کی تفصیل اس طرح ہے. اگر پہلا حمزہ پر زبر ہو پہلے حمزہ پر زبر ہو تو دوسرا حمزہ ساکن الف سے بدل جاتا ہے. جیسے آمنو سے آمنو. اگر پہلے حمزہ پر پیش ہو تو دوسرا حمزہ ساکن واو سے بدل جاتا ہے. جیسے اوتینا سے اوتینا. اگر پہلے حمزہ کی نیچے زیر ہو تو دوسرا حمزہ یا سے بدل جاتا ہے. جیسے ایمانن سے ایمانن. مد بدل کا سبب. اس کا حادثہ پڑھیے. مد بدل کا سبب مد کیا ہے؟ مد بدل کا سبب مد کیا ہے؟ جی نمبر 2 مد بدل کا سبب مد حمزہ کا حرف مدہ. سبب مد حمزہ کا حرف مدہ سے پہلے آنا ہے. ہاں اگر بعد میں آتا ہے تو اگر مد لمبی ہوتی ہے توسط ہوتی ہے ڈائی الف ہو جاتی ہے. تو اگر کہتے ہیں پہلے آ جائے تو وہ بھی تو سبب بھی ہے نا. مد بدل کا حکم یہ آ گیا. نمبر 3 مد بدل کا حکم. مد اور کسر دونوں جائز ہیں لیکن روایت حفص میں
صرف کسر پڑھتے ہیں. یعنی یہ بڑھاتے نہیں ہیں, یہ سبب مد کو بدل تو لیتے ہیں دوسرے حرف کو حرف مدہ سے, لیکن سبب مد کو تسلیم نہیں کرتے پہلے والے کہ حرف مدہ سے پہلے حمزہ آ گیا ہے. تو امام حفص جو ہیں وہ سبب مد کو تسلیم نہیں کرتے, لہٰذا وہ یہاں پر آمنو جس طرح ہم اکثر پڑھتے ہیں کسر ہی پڑھتے ہیں, توسط نہیں. جی آگے چلیے جی. نمبر مد 4 بدل کی مقدار, مد بدل. مد بدل کی مقدار. جی جی مد بدل کی مقدار مد اصلی کی طرح طرح. حرکتیں ہیں. اصلی کی ہاں طرح 2 حرکتیں ہیں, لیکن علاوہ امام حفص کے اس کو مد فرعی میں شمار کرتے ہوئے دیگر ائمہ قرات یہاں زائدہ مد بھی زائد مد بھی کرتے. ٹھیک, کرتے ہیں. مد بدل کو نقشہ آئیے میں ملاحظہ ملاحظہ کیجیے. آئیے اب دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں جی آگے بدل کی مثال لیں, وہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے نا اوپر وہی. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. آمنو کیا تھا؟ امنو. ٹھیک ہے, حرف مدہ یہاں الف ہے, یہ دوسرا جو ہے اس کو حمزہ کو الف سے بدلا ہے آمن. سبب مد اگر جو مد کو کریں گے تو حرف مدہ سے پہلے حمزہ کا پہلے آنا ہے, یہ جو حمزہ ہے. روایت امام حفص کے نزدیک مقدار 2 حرکتیں ہیں, اور جو دیگر قراء ہیں امام حفص کے علاوہ ان کا نزدیک توسط بھی جائے. ٹھیک ہے جی. دوسری ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. یہ تھا ومن یؤتل, یہ یاد تھی, یہ تھی حمزہ, او تھا یہ او. تو اب کیا ہوا ہے کہ جو ہے نا یہاں پر ہاں یہاں پر یہ تھا یؤتل, یہ یؤتل تھا. تو واؤ کو یہ جو حمزہ تھا نا اس کو پہلے حمزے کی اوپر پیش ہے یا کے اوپر, تو اس کو واؤ بنا دیا ہے. وَمَن یؤت الحکمت, وہ جو پڑھتے ہیں نا دیگر قراء, ہمارے ہاں نہیں پڑھتے, دیگر قراء جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں یہاں پر وَمَن یؤت الحکمت. اسی طرح لیکن ہم واؤ کی مثال اگلی لیتے ہیں, یہ ہے فقد اوتی خیرن کثیرا. فقد اوتی خیرن کثیرا. اچھا نہیں, یہ مثال نہیں تھی, اصل میں مثال یہی تھی. یہ ایک ہی نیچے آیت والی در سے نیچے والی. ہاں یہ آیت ایک ہی ہے. وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. یہ اوتی اصل میں تھا اوتا تھا, اوتی تھا. تو اب حمزہ کے پہلے والا حمزہ کے اوپر پیش ہے, دوسرے حمزہ کو واو بنا دیا, ہو گیا اوتیا. تو روایت حفص میں تو اوتیا پڑھیں گے, لیکن دیگر قراء جو ہیں وہ اوتیا یہاں پہ مد متصل کی طرح توسط کریں گے. اچھا آگے آئیں گی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. یہ ایمانا اصل میں تھا ایمانا. تو یہ حمزہ سے پہلے والے حمزہ کے نیچے زیر ہے, تو دوسرے حمزہ کو یا بنا دیا, ہو گیا ایمانن. تو ایمانن روایت حفص میں اس کو 1 الف کی مقدار میں پڑھیں گے 2 حرکتوں کے, دیگر قراء اس میں توسط بھی کریں. سمجھ آ گئی ہے؟ آپ کو بھی سمجھائیے بات کی. جی کر سکتے. آگے اب آتا جی, اب بش کرتے ہیں. یہ سوال نمبر 1 میں نیچے دی گئی آیات میں سے مد بدل کی مثالیں بیان کیجیے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب. یہ ہے اوتوا الکتاب. ویزداد الذین آمنوا اصل میں تھا آمنوا, ایمانا اصل میں تھا ایمانا. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون. اچھا اسی طرح بہت سے قراء جو ہے نا قرات حفص کے علاوہ وہ مؤمنون کو واو کو اسی قاعدے کے تحت
واو کو حمزہ جو ہے نا نہیں پڑھتے بلکہ واو سے بدل کر والمومنون پڑھتے ہیں. والمو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا والمومنون. ٹھیک ہے جی. یہ جواب جو ابھی ہم نے پڑھا ہے وہ آ گیا. یہ اوتو کو اوتو، امنو کو آمنو، ایمانن کو ایمان. یہ سال لکھا گیا ہے الحمدللہ. سوال نمبر 2، یہ جس طرح یہ یہاں دی گئی ہے نا، آپ دیگر یہ جو ہے ہمارے آیات قرآن پاک کی تلاش کر کے اس میں سے بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں مد بدل، مد منفصل اور مد متصل اور مد طبی اور مد اصلی کی مثالیں تلاش کیجیے. ان الذین آمنوا یہ مد بدل ہے، آمنو مد اصلی، وعملوا الصالحات مد اصلی، حات مد اصلی، کا مد اصلی، کانت لہم، جنہ مد اصلی، فردوسی مد یہ واو لین ہے، نزولا لام دو زبر لام نزولا یہ مد بدل بنتی ہے تنوین کی وجہ سے. خالدین مد اصلی، دین مد اصلی، فی ہا مد اصلی، لا مد اصلی، یبغون مد اصلی، عنہا مد اصلی، حوالا مد اصلی، قل لو یہ مد لین ہے، کانا مد اصلی، بحر مداد مد اصلی، یہ کلمات مد اصلی، ربی مد اصلی، قبل ان تنفد کلمات مد اصلی، ربی مد اصلی، ولو جئنا مد اصلی بمثلہ مددا، قل انما یہ مد اصلی، انا بشر مثلکم یوحا مد اصلی، الی انما مد منفصل، یہ قل انما یہ بھی مد منفصل تھی، یوحا یہ بھی مد منفصل ہے، انما الہکم یہ بھی مد منفصل ہے، الہ واحد، مد اصلی، یرجو مد اصلی، لقاء مد متصل، ربہ فلیعمل مد اصلی، عملا صالحا صالحا یہ مد اصلی، ولا یشرک مد اصلی، با مد اصلی، ربہ مد منفصل، احد. آگے کہہ رہے ہیں سورہ انشقاق میں سے مد بدل کی مثالیں نکال کر تختہ سیاہ پر لکھیے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. آئیے اب ہم حدر کی طرف چلتے ہیں. ہاں جی آئیے پڑھتے ہیں سورۃ اللیل پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى فسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. جی اچھا پڑھیے آپ ذرا. واللیل اذا یغشا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى بڑا قاف ہے، وما خلق الذکر، بڑا قاف. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى سعیکم سعیکم إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما بخیلا واستغنى
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. راجہ صاحب آپ پڑھیے ان علینا. راجہ صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى آپ نے نون کی زبر کو زیادہ کھینچ دیا ہے. ان علینا. إن علينا للهدى نہیں آپ پڑھتے ہیں انا علینا. یہ نہیں، انا کا غنہ لمبا کر لیں لیکن زبر کو نہیں کھینچے. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي. سنیے میری طرف دھیان رکھا کرے نا. لا یصلاھا بولیے جی. لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. یہ حفصہ آپ پڑھیے وما یغنی عنہ مالہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. آئیے آگے مشق کرتے ہیں سورۃ الضحیٰ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد المنان آیا؟ نہیں کر سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. جی پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى. آپ نے خیر پڑھا ہے، را پر ہے. آپ کو آپ کی یہ پرابلم ہے، میں نے بہت کافی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے کہ را کو پر کریں. یہ را کے اوپر دو پیشے ہیں، یا کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا، یا جو اس سے پہلے یا ساکن ہے. را کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے یہ را پر ہوگی.
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى نہیں فآ بھی باریک ہے، واو یہ اس کو پر نہیں کرنا، دونوں حرف باریک ہیں، توجہ کریے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وہ نہیں فآوى جی. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى پیچھے سے خط لیتے ہیں. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى والضو نہیں والضو ہونٹ کو گول کر کے پیش باریک کریں. والضحى والليل إذا سجى وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى اتنا لمبا نہیں کرنا، سجا بس اتنا. ما ودعك ربك وما قلى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ولسوف يعطيك ربك فترضى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ألم يجدك يتيما فآوى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ووجدك ضالا فهدى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ووجدك عائلا فأغنى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. یہ دیکھیے جو ضالن کی مد تھی نا، اس کا نام تھا مد لازم کلمی مثقل. اس میں طول ہے 4 سے 5 الف تک، اور یہ جو ہم نے آپ نے پڑھی ہے دوسری مد، یہ توسط ہے، اس میں 3 سے 4 الف تک آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر پڑھیے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. نہیں، غین میں قلقلہ نہیں ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا
فأغنى 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 پڑھیے پھر ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمدللہ آج کا سبق اپنے اختتام تک پہنچتا ہے انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیجیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ